3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. آپ اس سسٹم کو اسی پر لائیے. مکمل 1 گھنٹہ اسی سسٹم پر ہونا چاہیے. دھیان سے سنیے گا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. خدا کا بندہ زمین پر ہوتا ہے اور خدا عرش پر ہوتا ہے. زمین کا بندہ عرش تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ خدا کا بندہ خدا سے قریب کیسے ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ مسجد کا جلسہ ہے. مسجد کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے. کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ پہلے اور دوسرے تیسرے چوتھے لوگ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے مسجد میں آنے کے بعد مسلمان کا دل نہیں لگ رہا ہے، وہ کون مسلمان ہے؟ اور مسجد میں آنے کے بعد اس کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ کون مسلمان ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے. انشاءاللہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے. خیر میں آپ کو جگہ پکڑا کر کے رہوں گا. دیکھیں آپ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. ایک مقرر سے پہلے میری آمد ہوئی ہے اور آپ کو میں مبارکبادی دے رہا ہوں کہ آپ کا اتنا خوبصورت جلسہ 12 بج جانے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی شروع ہو رہا ہے. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال تھا کہ خدا کا بندہ خدا سے کیسے قریب ہوتا ہے؟ زمین پر بندہ اور آسمان پر خدا، عرش پر خدا کیسے قریب ہوتا ہے؟ جب خدا کا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا سے قریب ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ پہلا آدمی جو سو رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. جو مردہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. جو مردہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. جو سو رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. جو مسلمان ہی نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. جس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. جس کو نماز پڑھنا آتا ہی نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. انشاءاللہ زندگی بھر نماز پڑھیں گے. بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجیے. جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے تاکہ بیداری معلوم ہو سکے. آپ کا 7 خون ویسے بھی معاف ہے. اس کے بعد غلطی مت کیجیے گا. دھیان سے سنیے گا. آخری سوال کہ مسلمان مسجد میں آتا ہے، چھٹ پٹ کرتا ہے، بھاگنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ کون مسلمان ہے؟ اس مسلمان کی مثال پنجڑے میں بند پرندے کی ہے. جو پنجڑے میں بند پرندہ ہوتا ہے وہ چھٹ پٹ کرتا ہے، چھٹ پٹ کرتا ہے. ٹھیک وہ مسلمان جو مسجد میں دیر سے آتا ہے، جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کچا مسلمان ہے. اس کی مثال پنجڑے میں بند پرندے کی ہے. اس کا مسجد میں دل ہی نہیں لگتا. اور جو مسلمان پکا ہے اس کی مثال، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اس کی مثال اس مچھلی کی طرح ہے جو دریا میں رہتی ہے، سکون سے رہتی ہے. ایک مثال ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا. اتنے سارے موبائل لگے ہوئے ہیں، آپ کی جیب میں بھی موبائل ہے. موبائل کھول کر کے آپ 10 منٹ چلائیے، آپ کی نیند آنکھ سے 1 گھنٹے کے لیے اڑ جائے گی. لیکن آپ جمعہ کا دن ہے، تجربہ کر کے دیکھیے. غسل کر کے عطر لگا کر کے سرما ورما لگا کر کے آ جائیے، اس طرح جیسے کسی موقع سے آپ دلہا بنے تھے. آ جائیے اور دعا پڑھ کر کے مسجد میں داخل ہو جائیے. تجربے کی بات ہے، آپ اگلے جمعہ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ آ جائیے مسجد کے لیے، صرف 5 منٹ مسجد میں آپ بیٹھیے. خطبہ شروع ہو رہا ہے، آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا ہے. کیوں آیا بھائی؟ یہاں جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے، وہاں آنکھ سے نیند اڑ گئی. اس لیے کہ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے. جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی. جب اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ آیا، اس کے دل کو سکون مل رہا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی. جاگ اے امتی شاہ دنیا وہ دی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں. ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا. دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا. بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا. مسجدیں آج تیری سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے. سیرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے جوش کے ساتھ. انشاءاللہ آپ لوگ کا ہاتھ گرم ہے، کمبل کے نیچے ہے، آپ لوگ نکالنا نہیں چاہتے.
کہ ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا. ارے ہاتھ ٹھنڈا رہے گا اور ایمان کی حرارت سے گرم ہو جائے گا انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. 5 آدمیوں نے ہمارے نبی کو قتل کرنے کا پلان زمین پر بنایا اور اللہ نے آسمان پر اس پلان کو ناکام کر دیا. 12 آدمیوں نے مل کر کے تلوار لے کر کے ہمارے نبی کے گھر کو گھیرا. ایک مٹھی مٹی اللہ کے رسول نے ان کے چہرے پر اڑا دیا, آنکھ بند رہ گئی. اللہ کے نبی سلامتی کے ساتھ نکل گئے. 70 جوانوں نے 100 اونٹ کے لالچ میں نبی کا پیچھا کیا. اللہ کے رسول نے پلٹ کر کے محبت کی نگاہ ڈالی. جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دسترخوان پر گوشت آیا, اس میں زہر ملا ہوا ہے. اللہ کے رسول کھانے والے تھے, موت کا پلان ہے, مارنے کی پلاننگ ہے, لیکن اس گوشت نے شہادت دے دی کہ رسول اللہ اس کو مت کھائیے, اس میں زہر ملا ہوا ہے. تلوار لے کر کے سر پر سوار ہو گیا دشمن. اللہ کے رسول کے منہ سے نکلا اللہ, تلوار چھوٹ گئی. دیوار کے نیچے آپ کھڑے ہیں, پتھر لے کر کے چھت پر دشمن کھڑا ہے, پتھر گرا, نبی کو جبریل نے وہاں سے ہٹا لیا. غار ثور میں آئے, دشمن نے پیچھا کیا, غار کے منہ سے واپس ہو گئے. یہ دیکھ کر کے مکڑی کا جالا ہے, یہ دیکھ کر کے کہ کبوتر کا انڈا ہے. آج آپ کو ایک تاریخ بتانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. نبی کی حفاظت میں, نبی کے دین کی حفاظت میں آپ کھڑے ہو جائیے, اللہ بہت بڑے انعام سے آپ کو مالا مال کرے گا. مکہ میں آپ لاکھوں کبوتر دیکھیں گے, مدینے میں آپ لاکھوں کبوتر دیکھیں گے. یہ کبوتر بیابان میں کہاں سے آ گئے, یہ راجستھان میں کہاں سے آ گئے؟ کھانے کو دانہ نہیں, پینے کو پانی نہیں, اتنی بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں کبوتر کہاں سے آ گئے؟ جس جوڑے کبوتر نے غار ثور میں نبی کی حفاظت کی تھی, اللہ نے اسی کی نسلوں میں اضافہ فرما دیا. اللہ کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے, بن کے ہی پھرے ہوتے, اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں. تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں, ہم کتنے نادان, ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان. سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ آج اذان سنیں گے, کل نماز پڑھے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ چھٹی ہو گئی, میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں. جب تک میرے حصے کا جلسہ مکمل نہیں ہو جائے میں آپ کا امتحان لیتا رہوں گا, تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے. دھیان سے سنیے گا. اذان کی صدا لگی, اللہ کے رسول کے سامنے آپ کی بیوی ہیں, بیوی کا نام عائشہ ہے, سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. اذان کی صدا لگی, اللہ کے رسول نے کہا مننتی تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں. کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں. کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے. کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئی. واپس آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ, بھائی آپ کی بیوی عائشہ آپ نے نہیں پہچانا؟ ابو بکر آپ کے یار غار آپ نے نہیں پہچانا؟ ابو قحافہ میرے دادا آپ نے نہیں پہچانا؟ اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا, اے عائشہ جب اذان کی صدا ہوتی تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں, کسی کو نہیں پہچانتا. ابو بکر نے ایک یہودی کے منہ پر تماچا مارا, وہ دوڑا دوڑا نبی کی یہاں فریاد لے کر کے آیا. اللہ کے رسول نے ابو بکر کو بلا کر کے کہا, ابو بکر تم تو جلالی آدمی نہیں تھے, تم نے اس غریب کے منہ پر تماچا کیوں مارا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی, خدا کو فقیر کہا, خدا کو کنگال کہا, یہ تو اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی, میں نے تماچا مارا. اگر آپ کی اجازت ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. لال قلعہ آپ نے دیکھا ہوگا دلی میں, تو دلی کے لال قلعہ میں ایک مسجد ہے, اس کا نام ہے موتی مسجد. اسی میں اورنگزیب بادشاہ 1600 عیسوی میں نماز پڑھا کرتے تھے. غور کیجئے کتنی پرانی مسجد ہے. وہ مسجد آج بھی باقی ہے, لال قلعے کے اندر موجود ہے. اس موتی مسجد میں اورنگزیب بادشاہ نماز پڑھنے کے لیے آئے, امام کو دیکھا انتظار کر رہا ہے. امام سے پوچھا جب وقت ہو گیا
تو آپ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ کہا نکل جاؤ میری مسجد سے، میرا امام وہ ہوگا جو خدا کے لیے نماز پڑھائے، میرا وہ امام نہیں ہو سکتا جو بادشاہ کے لیے نماز پڑھائے۔ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ کسی کو روزی زیادہ ملتی ہے، کسی کو روزی کم ملتی ہے۔ جس کو زیادہ ملتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جس کو کم ملتی ہے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے۔ خوشی کی بات ہی نہیں ہے، مایوس ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ روزی کی مثال دوائی کی طرح ہے۔ ڈاکٹر کسی کو زیادہ دیتا ہے تو زیادہ دوائی لینے والا خوش نہیں ہوتا، اور کسی کو کم دوائی دیتا ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا۔ ٹھیک یہی مثال روزی کی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کم روزی میں اس کا کام نہیں چلے گا، اس لیے بڑھا دیا۔ کم روزی میں اس کا کام چل جائے گا، اس لیے اس کو گھٹا دیا۔ اللہ نے نہ اس پر ظلم کیا نہ اس پر ظلم کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کے گھر میں پریشانی ہوگی، ہر گھر میں پریشانی ہے۔ یہ دنیا پریشانی سے خالی ہے ہی نہیں۔ دکھائیے ایک آدمی، دکھائیے اٹھ کر کے جو پریشانی سے خالی ہو، اس کی زندگی خالی ہو، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ آپ نے پنجڑے میں الو کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لوگ پالتے، پنجڑے میں بند کر کے کوا کو کبھی پالتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا تو طوطیا کو دیکھا ہوگا، بلبل کو دیکھا ہوگا۔ اس کو پیار سے گھر والے پالتے ہیں، وقت پر کھانا دیتے ہیں، وقت پر پانی دیتے ہیں، لیکن اس بلبل کے دل سے پوچھئے، وہ سوچتا کہ یہ گھر والے میرے اوپر ستم کر رہے ہیں، یہ گھر والے میرے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لیکن گھر والے کے دل سے پوچھئے، وہ بیٹے سے زیادہ محبت سے اس کو پالتے ہیں، اور اس کی آواز اتنی میٹھی ہوتی ہے گھر والے مست ہو جاتے ہیں۔ اس طوطے کی آواز اتنی میٹھی ہوتی ہے گھر والے مست ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے پر مصیبت ڈالتا ہے، وہ روتا ہے، تو اللہ کو ایسا ہی اچھا لگتا ہے جیسے پنجرے میں بند بلبل کی آواز گھر والے کو اچھی لگتی ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، خدا ماں سے بھی زیادہ مہربان، باپ سے بھی زیادہ مہربان۔ ابھی آپ نے سنا ہر شاعر آ کر کے ماں پر مصرع پڑھ رہا ہے، چونکہ ماں سے آسان پیسہ نکالنے کے لیے کوئی ذات ہی نہیں تھی۔ شاعر سے زیادہ سمجھدار کوئی ہوتا نہیں ہے، اتنا چالاک ہوتا ہے کہ جو آخری جیب میں پیسہ گڑا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، ماں کے نام پر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ورنہ ہزار کسی بڑے سے بڑے آدمی کا نام آپ بولیے، وہ پیسہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ خیر، ماں کے حوالے سے سب سے زیادہ جلدی میں خطا کو معاف کرنے والی کون ہے؟ ماں ہے۔ بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بیٹی سے کہتی، بیٹی ذرا دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ کیا مطلب ہے؟ ناراض تو ہے، دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب وہ ماں کے پاس بیٹا آ گیا، پیر پکڑتا ہے کہ اماں معاف کر دو، منہ کھولتا ہے اماں معاف کر دو، ماں معاف کر دیتی ہے۔ لیکن ایک مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ماں سے بھی زیادہ جلدی کون معاف کرتا ہے؟ اللہ معاف کرتا ہے۔ کیسے؟ ماں کے پاس تو آنا پڑے گا، پیر پکڑنا پڑے گا، منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑے گی، تب ماں معاف کرے گی۔ لیکن اللہ کے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل کا ارادہ ہوا خدا معاف کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ قبولیت کی گھڑی میں توبہ کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ معافی کی امید پر توبہ کے بعد بھی گناہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کشتی نوح کو جودی سے لگایا تو نے، نیل میں غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے، شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے، چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے، سر اٹھاتے تھے تکبر سے جو اصحاب الفیل، بھیج کر تو نے ابابیل کیا دم ذلیل، آج ادنا ہے یا رب تیری رحمت کی دلیل، آگ گل ہو گئی جب ڈالے گئے اس میں خلیل، کس سے فریاد کرے تیرے سوا اے رب جلیل، تو ہی مظلوموں کا ہوتا ہے مصیبت میں کفیل، تو ہی مظلوموں کا
जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, इस दुआ से भी आप जवान होने वाले नहीं। खैर सीधे जन्नत में जाकर के जवान हो जाएंगे। खैर यहाँ तो नाजी में जलसा जो है मजाक को भी पकड़ने लगता है। अभी शमशाद राही साहब किसी बूढ़े के हवाले से मजाक किया तो नाजी में जलसा ने पकड़ने की भूल कर दिया। देखिए भाई, मजाक को मजाक समझा कीजिए। मजाक मजाक होता है, दिलचस्पी के लिए, माहौल बनाने के लिए शायर कभी कभी मजाक कर लेता है। अब इसको आप हकीकत मत समझा कीजिए। ये स्टेज की नज़ाकत है। अगर छोटा अपने बड़े की गलती निकालने लगे स्टेज पे तो स्टेज का तो जनाजा ही हो जाएगा, कबाड़ा ही निकल जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जो मुल्क हिंदुस्तान में हम जीते हैं, इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है। इतनी महंगाई ज़्यादा है कि ज़्यादा पैसा भी कम पड़ रहा है। और इस मुल्क में गरीबी इतनी ज़्यादा है कि मालदार आदमी भी दावा कर रहा कि मैं गरीब हूँ, मालदार नहीं। बेरोज़गारी का हाल इतना ज़्यादा है कि 150 जवान अड्डेबाजी करते हुए हर वक्त आपको मिलेंगे। कोई काम धंधा नहीं है, क्रिकेट में लगे हुए, कैरम बोर्ड में लगे हुए। और अभी जो मैं आया जलसे में तो जवानों का मेला था, ऐसा मेला था कि रूह कांप जाती थी कि ये औरतों की आबरू लूटने के लिए आए हैं या जलसा सुनने के लिए आए। इसलिए मैं खुदा के वास्ते हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, अगर औरत को बुलाते हैं तो औरत की हिफाजत कीजिए। अगर औरत की हिफाजत आपसे नहीं होती है तो खुदा के वास्ते ये मेला ठेला जो दुकानों का है उसको नो एंट्री कर दीजिए। और औरतों का रात में आना नो एंट्री कर दीजिए। याद रखिए, ये जलसा बढ़ करके नहीं है, औरत की आबरू से बढ़ करके ये जलसा भी नहीं है। ये तो जलसा बार बार होता रहेगा, लेकिन किसी औरत की आबरू जलसे की वजह से चली गई तो कभी लौट करके नहीं आई। आबरू जलसा से बढ़ करके इस कदर खतरनाक, वो जो रजाकार लाठी लेकर के थे तो ऐसा लगता था कि किसी औरत पर कूद जाएंगे, जबकि उसको हिफाजत के लिए खड़ा किया गया था। लाठी लेकर के उसको खड़ा, वो रहबर ही रहजन नजर आ रहा था। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत ख़तरनाक माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। जलसा करना है कोई ज़रूरी नहीं है, मेला को नो एंट्री कर दीजिए, वरना मेला में और जलसा में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और मैं कह रहा हूँ, बहुत सख्त बात लगेगी, लेकिन तजर्बा इसको साबित करेगा। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मुल्क में अड्डेबाजी का ये हाल है कि 150 जवान बेगारी में प्रचार करता हुआ ऐसे ही फालतू आपको मिल जाएगा। बेरोजगारी का हाल इतना खतरनाक है। जानते हैं ये मुल्क क्यों बर्बाद हो रहा है? 4 वजह से बर्बाद हो रहा है। अल्लाह करे कि दिल तक, जवानों के दिल तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए। और जवानों ने अगर कबूल कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं, अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की अता फरमाएगा। 4 वजह से हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है। हमारे जवान 4 वजह से बर्बाद हो रहे हैं। पहली वजह यह है कि दारू का रिवाज आम हो रहा है। दारू में क्या होता है, आदमी की सेहत अलग बर्बाद होती है, दौलत अलग बर्बाद होती है। जब सेहत ही चली जाएगी, दौलत ही चली जाएगी, तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और जानते हैं 1987 में अमेरिका में 3,87,00,000 लोग बीमार हुए, और सबसे ज्यादा लोग कौन थे बीमार? शराब पीने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कंगाल आदमी को दुआ किया, वो माला माल हो गया। उसने दारू का 1 जाम चढ़ाया, सर पर उसके नशा आया, किसी को मर्डर कर दिया, जेल चला गया, जहां था वहीं पहुंच गया। नबी की दुआ ने उसे अमीर बनाया था, शराब के 1 जाम ने उसको कंगाल किया। ये शराब की वजह से हमारा जवान कभी तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, सूद का रिवाज इतना आम हो गया है कि मर्द जब थक गए तब औरतों को लगा दिया है। बंधन लोन, ये लोन, वो लोन, लूट करके लाओ, कूट करके खाओ। बीवी अलग लूट रही है, शौहर अलग लूट रहा है। जानते हैं सूद की वजह से क्या होता है? 1 आदमी का नफ़ा होता है, 10 का नुकसान होता है। जब 10 का नुकसान होगा, 1 का नफ़ा होगा, तो मुल्क तरक्की करेगा? कभी तरक्की नहीं कर सकता। और जानते हैं अभी क्या है? कमाना है नहीं, मेहनत करनी है नहीं, किसी तरह से 5-10 हो जाए, 10-20 हो जाए, इसके चक्कर में पड़े रहते हैं। बैंक ने जहां ऑफर किया, लाइन से लग गए, ये 5 लाख ले लो, हमको 10 लाख बना करके दे दो, हमको हमारा 10 लाख ले लो, हमको 20 लाख बना करके दे दो। अब तो ये जमा करके आते रहे। जब 5 लाख जमा हो गए तो कंपनी के पास गए कि हमको डबल चाहिए, हमको ट्रिपल चाहिए, तो पता चला कि रातों रात कंपनी गायब है।
نہ آفس ہے نہ دفتر ہے، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے گزرے ہو گئے، پتلون کے چکر میں لگوٹی بھی چلی گئی۔ سود کی وجہ سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے۔ تیسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، پوری دنیا میں کتنے لوگ جاہل ہیں؟ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے 1996 کی کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں۔ مسلمانوں کے 4 بچے صرف پڑھتے ہیں، 96 گول ہیں۔ مدرسے میں صرف 4 بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 96 گول ہیں۔ مالدار بنتا ہے آدمی علم سے، مالدار بنتا ہے آدمی ہنر سے، ہنر سے ہندوستان پیچھے، علم سے ہندوستان پیچھے، مسلمان سب سے پیچھے، تو کہاں سے ترقی ہوگی؟ میں آپ لوگوں سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ اوقات کو داؤ پہ لگائیے۔ ایک تجربے کی بات، میری عمر تجربہ بتانے کی ہے نہیں، کتابوں میں لکھا ہوا اس لیے نقل کرتا ہوں۔ آپ جو اچھا کپڑا بچے کو پہنا رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ آپ جو اچھا کھانا بچے کو کھلا رہے ہیں، بچہ بھول جائے گا۔ اچھا مکان دکان جو آپ نے بنا کر کے رکھا ہے بچے کے لیے، یہ برباد کر دے گا، یہ احسان نہیں مانے گا۔ ایک احسان بچے کے اوپر کر دیجئے، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ خود جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان کو یاد رکھے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ ملک پیچھے کیوں ہے؟ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ جانتے ہیں گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں، سیدھے عدالت پہنچتا ہے، اور عدالت میں انصاف کے چکر میں جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ کیس پینڈنگ میں ہے، اس پر تاریخ پڑی ہی نہیں ہے کہ کب سنا جائے گا، چونکہ کیس سننے والے کم اور کیس کی تعداد زیادہ، تو سنا کتنا جائے گا بھائی؟ 1 لاکھ سے زیادہ کیس پینڈنگ میں۔ اور جانتے ہیں کہ عدالت کا ریکارڈ ہے، کیس آزادی سے پہلے دائر ہوا تھا اور اس کا فیصلہ کتنے سال کے بعد آیا؟ 114 سال کے بعد۔ جس آدمی نے کیس وہاں لکھایا تھا وہ مر گیا، مٹی ہو گیا، قبر میں پہنچ گیا، اور ڈگری ملی کس کو؟ پوتے کو۔ یہ عدالت کا ریکارڈ ہے۔ ایک آدمی کو دوسری شادی کرنی تھی، اس نے عدالت میں مقدمہ کیا، عدالت میں درخواست ڈالی کہ ہم کو دوسری شادی کی اجازت دو، تو 10 سال کے بعد فیصلہ آیا کہ اس عدالت میں فیصلہ نہیں ہوگا، دوسری عدالت میں جاؤ۔ اس نے کہا اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب کیا کروں گا جا کر کے، پہلے ہی بتانا تھا۔ ایک درخت کا کیس چلا ہے 2 بھائی کا، یہ بھائی کا درخت ہے، اس بھائی کا یا اس بھائی کا، اس کا فیصلہ کتنے سال کے بعد آیا؟ کہ یہ فیصلہ آیا کہ درخت کو کاٹ دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو، اور دونوں کی جیب میں پیسہ نہیں بچا کہ درخت کٹا سکے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اس ملک میں ترقی کرنا ہے، مسلمان محلے میں آپ کو ترقی کرنا ہے، مسلمان بن کر کے ترقی کرنا ہے، تو آپ گھر کا جھگڑا گھر میں حل کر لیجئے، عدالت میں مت جائیے، آپ کو تجربہ ہو جائے گا۔ جانتے ہیں اس ملک میں ترقی کون کر رہا ہے؟ مرواڑی کر رہا ہے۔ اس ملک میں ترقی کون کر رہا ہے؟ مہتا کر رہا ہے۔ اس ملک میں ترقی کون کر رہا ہے؟ گجر کر رہا ہے۔ ان کے اندر 2 خوبی ہے، جو نیچے گرتا ہے سب لوگ اس کی مدد کر کے اس کو اٹھاتے ہیں، 100 مرتبہ اگر نیچے گرے گا 100 مرتبہ اٹھائیں گے۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ آپ عدالت میں جا کر کے پوچھئے، وکیلوں سے پوچھئے کہ مرواڑی کا کیس آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ بولیں گے نہیں آتا، تو آخر جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا، اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں، ہم کو ترقی نہیں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کوکڑو، جانتے ہیں کوکڑو، کیکڑا جس کو بولتے ہیں، اس میں ڈھیر سارے پاؤں ہوتے ہیں، چوٹا کی طرح ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، ندی سے باہر نکلتا، کیکڑا۔ سارے ملک کا کیکڑا ڈبے میں بند ہو کر کے آیا، ہندوستان کا کیکڑا کھلے ڈبے میں گیا۔ اب وہاں کے جو مینیجر تھے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی تم نے بند کر کے اس کو نہیں لایا؟ کہا حضور یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے، بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی اوپر جا رہا ہوگا دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے اس کو نیچے لا رہا ہوگا، کہ بیٹا اتنی جلدی ترقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کی مثال کتے اور گھوڑے کی طرح ہے۔ ایک کتے سے گھوڑا کہہ رہا تھا یار میرے اندر کیا کمال ہے، جب میں دوڑتا ہوں ٹاپ مارتا ہوں میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے۔ تو کتا بولا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس سے زیادہ خوبی میرے اندر ہے، جب میں دوڑتا ہوں تو میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ تو گھوڑا کو غصہ آیا کہ یہ کمینہ میری تعریف سے جلتا ہے، ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے، یہاں سے مقابلہ کرنا ہے۔ کون سی بستی میں جلسہ ہو رہا ہے؟ ڈوریا ٹولی میں ہو رہا، یہاں سے مقابلہ ہوگا۔ بہادر گنج پاس کر کے جو کشن گنج پہنچے گا وہ جیتے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہار جائے گا۔
تو جلسے کا گھوڑا دوڑ کر کے بہادر گنج پہنچ گیا اور پلٹ کر کے دیکھ رہا کتا آ رہا کہ نہیں آ رہا، تو دیکھا کہ جلسے کا کتا جلسے میں بیٹھا ہوا دوڑ نہیں رہا۔ اس نے کہا کیوں چھوٹے میاں دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو، جب دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتا کہ یار میں تم سے پریشان نہیں، میں تو تم کو 2 منٹ میں پیچھے کر دوں گا، میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں کہ جلسے کا کتا ہوں، جلسے میں بیٹھا ہوں، جیسے دوڑوں گا بہادر گنج پہنچوں گا کہ بہادر گنج کا کتا روک لے گا کہ بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ تیرا اتہاس ہے خون میں لتھڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا۔ تیرا اتہاس ہے خون میں لتھڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں پچھڑا ہوا۔ تو نے اپنوں کو اپنا نہ جانا کبھی، تو نے انسان کو انسان نہ مانا کبھی۔ اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔ تو دراوڑ ہے یا آریان نسل ہے، جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے۔ رنگ اور نسل کے دائرے سے نکل گر چکا ہے بہت دیر، اب تو سنبھل اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جب مقدمہ ہار جائیں گے تب بھائی کو معاف کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، اس ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت صدیوں رہی۔ آپ کو جو مطالعہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس ہندوستان کا بھائی چارہ کتنا خوبصورت تھا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے۔ اس کو سن لیجیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ اللہ کرے آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے جلسے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ میں تو آیا تھا اس خیال سے کہ صرف فاتحہ کرنا ہوگا، چراغی مرادی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، لیکن ہاں لیکن ہمارا جنازہ اٹھ جائے گا، یہی لوگ میرا فاتحہ کر دیں گے۔ خیر مجھے بھی نکلنا ہے، آپ کی بھی جان بچانی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بڑا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت خوبصورت، بڑا پیارا۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حکومت کیا ہے، لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی 3% دولت انہوں نے مندر بنانے کے لیے رکھا۔ محمد بن قاسم مسلمان ہو کر کے اپنے خزانے کا 3% پیسہ کس کے لیے رکھا ہے؟ تاکہ نیا مندر بنے، پرانے مندر کی مرمت ہو۔ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، ٹیپو سلطان اس ہندوستان کے ٹائیگر تھے، اورنگزیب بادشاہ اس ملک کے 55 سالہ بادشاہ تھے۔ دونوں نے ہندو سماج کو کتنا مندر دیا ہے، ہائی کورٹ الہ آباد کی رپورٹ ہے، اس کو دھیان میں رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 156 مندر اورنگزیب بادشاہ اور ٹیپو سلطان نے دیا ہے۔ ٹیپو سلطان نے، اورنگزیب نے 156 مندر دیا ہے، اور ایک مندر کا مطلب ہے 100 ایکڑ زمین مندر کو دان کیا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ اجمیر جاتے ہیں، آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کو آپ دیکھ کر کے آتے ہیں، اس مسجد کا نقشہ مندر سے لیا گیا، اور 1439 میں جودھ پور میں مندر بنا، اس کا نقشہ مسجد سے لیا گیا۔ ہندو مسلمان میں مندر اور مسجد کو اتنی عظمت سے دیکھا جاتا تھا کہ مسلمان مسجد بناتا تھا تو نقشہ کس سے لیتا تھا؟ مندر سے لیتا تھا، اور ہندو سماج مندر بناتا تھا تو نقشہ کس سے لیتا تھا؟ مسجد سے لیا کرتا تھا۔ اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی، سومناتھ کے ٹرسٹی تھے۔ وہاں پر مندر تو آباد تھا لیکن مسجد ویران تھی۔ انہوں نے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا مجھے ایک مؤذن دے دو، میں تنخواہ دوں گا۔ غیر مسلم مرارجی بھائی دیسائی، ملک کے وزیر اعظم، ہندوستان کا بھائی چارہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، انہوں نے مسلمانوں سے کہا ایک مؤذن دے دو، تنخواہ میں دوں گا، ایک امام دے دو، تنخواہ میں دوں گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مندر تو آباد رہے، اللہ کا گھر مسجد ویران ہو جائے۔ ایک بات سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے جب وہ اپنے مردے کو دفن کرتا ہے تو اس کا سر کدھر ہوتا ہے؟ اتر کی طرف ہوتا ہے، اس کا پیر کدھر ہوتا ہے؟ دکھن کی طرف ہوتا ہے۔ ٹھیک غیر مسلم کو آپ جا کر کے دیکھیے، جب وہ اپنے چتا کو جلاتے ہیں تو اس کا سر اتر کی طرف ہوتا ہے،
اور پیر دکھن کی طرف ہوتا ہے، ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے دکھانے کے لیے جا رہا۔ دوسری بات آپ کو ذرا ذہن سے سنیے گا، مسلمانوں کے بچے کا جب عقیقہ ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کے سر کو مونڈا جاتا ہے، جانور ذبح کر کے دوستوں کو کھلایا جاتا ہے۔ ٹھیک غیر مسلموں کے یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر نام کرن سنسکار ہے، اس کے بچے کا نام رکھا جاتا ہے، سر کے بال کو مونڈا جاتا ہے اور عقیقہ کر کے لوگوں کو گوشت کھلایا جاتا ہے۔ ہندو مسلمان سے کتنا قریب۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مسلمان جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک لنگی پہن کر کے جاتا ہے، ایک چادر اوڑھ کر کے جاتا ہے، سلا ہوا کپڑا اتار لیتا ہے۔ ٹھیک غیر مسلموں کو تیرتھ میں جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو ایک چادر پہن کر کے اور ایک لنگی پہن کر کے جاتا ہے۔ کپڑے میں ہندو مسلمان کتنے قریب۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، مسلمان جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو طواف کے جب تک 7 چکر نہیں کاٹتا ہے اس کا طواف مکمل نہیں ہوتا۔ صفا مروہ کے درمیان جب تک 7 بار چکر نہیں کاٹتا اس کی صحیح مکمل نہیں ہوتی۔ یہاں کے غیر مسلم کو آپ دیکھیں گے، اس کے جوان لڑکی کا نکاح، اس کے جوان لڑکے کا نکاح جب تک 7 بار چکر نہ کاٹے مکمل نہیں ہوتا۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ مطالعہ اٹھایا، دعا کیجیے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ 313 لوگوں کی اگر دعا قبول ہو گئی ہندوستان میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ اسی بہار کو ہندوستان کی ہماری دعا سے واپس فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی مسجد کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ پچھم کی طرف ہوتا ہے۔ 100 مسجد جو مسلمانوں کی ہندوستان میں بنتی ہے اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ پچھم کی طرف ہوتا ہے۔ اور 80% مندر کو آپ دیکھیے سب کا رخ پچھم کی طرف ہوتا ہے۔ مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے حیوان اور شیطان بنایا۔ قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا۔ جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے۔ قرآن نہ ہو جس میں وہ کاغذ نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ قلم تیرا نہیں ہے۔ تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان، وضو کروں اجمیر میں کاشی میں اشنان، کاشی میں اشنان۔ مسلمان ہوں جات کا ہوں بھارت کی دھول، آنکھیں میری رام ہے ہردے میرا رسول، ہردے میرا رسول۔ بھاؤ سبھاؤ کے پاٹھ میں اکچر انمول، نبی میرا اتہاس ہے، کرشن میرا بھوگول، کرشن میرا بھوگول۔ نماز تو ہمارا دھیان ادھر چلا جائے گا اور دوسرا دمدار مشاہد صاحب کی طرف سے۔ ہاں ہماری نیت خراب ہو جائے گی نا، پیسے کی طرف چلی جائے گی۔ جلسہ ہو رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے آیا تو انہوں نے شعر پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، ادھر پہ پیسہ ادھر پہ پیسہ، پیسے پر نظر چلی گئی، مصرع بھول گئی۔ اب سنتے سنتے جب جلسہ والے پک گئے کہ یہ ضرور گھوٹالہ کر رہا ہے کہ مصرع پڑھا دوسرا جوڑا نہیں لگا رہا ہے، ایک آدمی بیچ میں اٹھ کر کے کہتا ہے شاعر صاحب مصرع بھول گئے ہیں، جا کر کے میں جوڑا لگا تھا۔ تو کھنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، سوچا کہاں سے کباب پر ہڈی بن گیا، کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی۔ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کھسیا کر کے کہا میں مصرع تو بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوں گے، وہ شاعر کا باپ تھا۔ وہ اسٹیج پر آ کر کے بولا کہ شاعر صاحب آپ مصرع پڑھیے میں جوڑا لگاتا ہوں، لیکن ادب کے ساتھ عرض ہے کہ میں مصرے کا جوڑا لگوں گا، برا نہیں مانیں گے۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، مصرے کا جوڑا لگائیں گے، مجھے خوشی ہوگی۔
कहा कि देखिए आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, बुरा नहीं मानेंगे तो मैं मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। कहा आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। ज़मज़मों का सरा तस्नीम लिख नहीं सकता, क्या बात है। ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूँ राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अज़ब के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जब कलम ने लिखी नात अहमद, रोशनी बन गई रोशनाई। जब ज़ुबान मुस्तफ़ा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ज़िंदा करेंगे। देखिए ज़रा जलसे वाले आपको कैद कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? ये जलसे वाले ही आपको जगह पकड़ाएंगे। औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल आखिरी पैगाम पर आ चुका हो, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम औरत के पूछे बगैर नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटे से ज़्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए, बेटे से ज़्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे तो अच्छी बेटी होगी। यही अच्छी बेटी आगे चल कर के अच्छी बहू बनेगी, यही अच्छी बहू आगे चल कर के अच्छी माँ बनेगी, यही अच्छी माँ आगे चल कर के अच्छी सास बनेगी। आप सिर्फ बेटी पर मेहनत कर दीजिए, बहू पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद मेहनत हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकाल रहा हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने जलसे को बचा लिया। मैं तो डर गया था, लेकिन आपने उस डर को दूर कर दिया। दिल से दुआ करता हो अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 बेटी का बाप है, 3 बेटी का बाप है। पैगाम आया तो बाप ने पहली बेटी से कहा बेटी कबूल कर लो, तो लड़की ने कहा मैं कबूल नहीं करूँगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे अंदर खूबी नहीं है, खामी है, मेरे अंदर हुनर नहीं है, ऐब है। जो मुझसे शादी करेगा वो मेरे ऐब को देखेगा, हुनर को नहीं देखेगा, मुझसे बदला लेगा, माफ़ नहीं करेगा। पहली बेटी ने नामंजूर कर दिया। बाप ने कहा कि बेटी इज्जत बचा लो, दूसरी बेटी से कहा तुम रिश्ता मंजूर कर लो। दूसरी बेटी ने कहा कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। कहा क्यों? कहा वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो मुझको माफ़ नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा। दूसरी लड़की ने इनकार कर दिया। अब बाप खड़ा है छोटी बेटी के सामने कि बेटी पगड़ी की लाज रख ले, रिश्ता मंजूर कर ले। तो उस लड़की ने कहा अब्बा हुजूर मैं इस रिश्ते को मंजूर करती हूँ। कहा कि क्यों? कहा इसलिए कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मुकद्दर में अगर नफ़ा है तो रिश्ता बाकी रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता। अब जब शादी हो गई, बेटी की रुखसती होने वाली है, तो उसने एक शर्त रख दिया, जब तक 2 बस्ती की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी मैं रुखसत होकर के मैके से ससुराल जाने वाली नहीं। अब उसका शौहर परेशान कि मेरी बस्ती से दूसरी बस्ती से जो जंग चल रही है 40 साल से चल रही है, अब मैं इसके इंतज़ार में अगर बैठूंगी, इसके इंतज़ार में बैठूंगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी बीवी रुखसत होकर के नहीं आएगी। वो बस्ती के पास 3000 ऊँट लेकर के पहुंचा
ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ آپ لوگ لڑائی ختم کر دو ورنہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری بیوی میکے میں رہ جائے گی، سسرال نہیں آئے گی۔ لوگ مان گئے، 3000 اونٹ قربان کر کے 40 سال کی جنگ ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اس ایک لڑکی کی عقل مندی نے 40 سال کی جنگ کو ایک دن میں ختم کر دیا۔ اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس آیا کہ بیٹی رشتہ لے کر کے آ گیا، کامیاب ہو گیا، تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ لے کر کے آیا۔ تو بیٹی کے کان کھڑے ہوئے۔ بیٹی نے پوچھا ابا کہاں سے رشتہ لے کر کے آئے ہو، کیسا لڑکا ہے، نماز پڑھتا ہے؟ کہا بیٹی نماز نہیں پڑھتا، دایاں بایاں پڑھتا، کیا فرق پڑتا، مالدار ہے۔ کہا چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا داڑھی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان تو ہے۔ کہا کہ ابا حضور سر پہ ٹوپی ہے؟ کہا ٹوپی نہیں تو کیا فرق پڑتا، مالدار تو ہے۔ بیٹی نے سن کر کے کہا کہ ابا حضور مجھ کو ایسا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹی سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم کو زیور پہنائے گا۔ تو لڑکی نے کہا ابا حضور ہم کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو لڑکا مسلمان ہو کر کے نبی کی سنت کو چہرے پر زندہ نہیں کر سکتا، جو نبی کا لحاظ نہیں کر سکتا، وہ بیوی کا لحاظ نہیں کرے۔ اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے عورت کو جس کا بیٹا زیادہ کالا ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ صابن لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے کہ کسی طرح یہ گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ گورا نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کی محبت ہے، اس کالے کلوٹے بیٹے کو وہ چاند کی طرح سمجھتی ہے، اپنا چاند سمجھتی ہے، وہ اس کی محبت ہے۔ لڑکا دروازے پر دستک دے رہا، باپ نکل کر کے آیا، دیکھا کہ بالکل کالا کلوٹا غلام ہے، کھڑا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہ تیری بیٹی سے رشتہ مانگنے کے لیے آیا۔ کہا آئینہ میں ذرا چہرہ دیکھا ہے؟ میری بیٹی سے آ گیا رشتہ لینے کے لیے، میری بیٹی خوبصورت ہے تو بدصورت ہے، میری بیٹی آزاد ہے تو غلام ہے، کیسے رشتہ دے سکتا ہو، چلو واپس ہو جاؤ۔ بیٹی سن رہی تھی، کہا ابا حضور اس کو واپس مت کرو، اس کا رشتہ مجھے منظور ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی وہ تو کالا ہے، غلام ہے، تو صورت والی ہے اور آزاد ہے، تیرا رشتہ اس سے کیسے ہو؟ کہا حضور آپ نے آنے والے کو دیکھا، اس کو جس نے بھیجا ہے وہ آنے والا تو کالا ہے لیکن جس نے اس کو بھیجا ہے وہ کملی والا ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ایک بات تجربے کی سنا رہا ہوں، جس دن لڑکی کو دلہن بنایا جا رہا، بارات آنے والی ہوتی ہے تو لڑکی بڑی مایوس ہوتی ہے، حالانکہ نانی آ کر کے کہتی ہے میری بیٹی کیسی چاند کی طرح معلوم ہو رہی ہے، حالانکہ دادی آ کر کے تعریف کرتی ہے، باپ تعریف کر رہا ہے، خاندان والے تعریف کر رہے ہیں، لیکن لڑکی مایوس ہے۔ اپٹن لگایا جا رہا ہے، مہندی لگائی جا رہی ہے، لڑکی کو تیار کیا جا رہا، سجایا جا رہا، لیکن لڑکی خوش نہیں ہے، مایوس ہے۔ جانتے کیوں مایوس ہوتی ہے؟ وہ 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں اس نے جوانی کو دیکھا اب اس گھر کو وہ چھوڑ کر کے جانے والی ہے، ماں باپ سے جدا ہونے والی ہے، ایک تو اس کا غم ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کیوں وہ مایوس ہے جانتے ہیں؟ نانی تعریف کر رہی ہے، دادی تعریف کر رہی ہے، خاندان کی عورت تعریف کر رہی ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا ماننا ہے کہ دادی تعریف کر رہی ہے تو اس سے کیا ہونے والا ہے، یہ تو گھر کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ تو اپنے دہی کو کھٹا تو نہیں کہیں گے، ماں تعریف کر رہی ہے تو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ لڑکی دراصل مایوس اس لیے ہوتی ہے کہ میں جس کے لیے دلہن بنائی جا رہی ہوں وہ دلہا جب تعریف کرے تب میں قابل تعریف ہوں۔ آخری مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ باغ میں پودا، 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 پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے کو کچو کے پتے پر پانی کو اٹکا کر کے چاندی کی طرح چمکتا ہوا دیکھ کر کے محظوظ ہوتے رہتے، آپ دیکھے ہوں گے۔ تو 55 سال کا بوڑھا صبح سویرے گزر رہا تھا،
मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसने देखा कि आसमान से जो शबनम टपकी वो पत्ते पर आकर के अटक गई है और चांदी की तरह चमकने लगी है। उस पर मिसरा बनाया उसने, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। 7 साल की लड़की उसके साथ जा रही है बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए। हाथ में डलिया है और नाश्ते में आइटम क्या है, रोटी है, शलगम का टुकड़ा। बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए उस 55 साल के बूढ़े के साथ जा रही है। उसने जब मिसरा सुना तो बाप 55 साल के चचा से कहा कि चचा जान, आप दूसरा मिसरा तो लगा नहीं रहे हो, एक ही मिसरा पढ़ रहे हो। कहा बेटी एक ही मिसरा भी जहन में आया है, दूसरा मिसरा नहीं आया है। तो उस लड़की ने कहा कि चचा जान मुझको इजाज़त दे दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती। और वो बूढ़ा सर पकड़ करके बैठ गया, मैं 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा मिल नहीं रहा है, ये बचपन में है, कैसे जोड़ा लगाएगी। तो उस लड़की ने देखा कि हैरत में है, तो कहा कि ठेकरे से घैला फूट जाता है, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप इजाज़त दे दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती हूँ। तो उस बूढ़े को गुस्सा आया, कहा कि ठीक है मजाक कर रही है शायद, ठीक है तू मिसरे का जोड़ा लगा। तो लड़की ने कहा क्या इनाम दोगे। कहा जो इनाम मांगोगी वही इनाम दे दूंगा। तो उस लड़की ने कहा कि चचा जान आप अपना मिसरा पढ़ो, मैं मिसरे का जोड़ा लगाती हूँ। बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। मिसरा आया है ईरान से हिंदुस्तान। मिसरा क्या है, दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के तमाम शायर का सर चकरा गया, मिसरे का जोड़ा है नहीं मिल रहा। औरंगजेब बादशाह की बेटी थी, उसका नाम था ज़ैबुन्निसा। जुमा का दिन था, उस लड़की ने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी, सामने शीशा था, तो आँख ममीरा सुरमा जब आँख में लगा तो पड़पड़ा करके लगा और पानी जो टपका तो चेहरे पर आया, उसको मिसरे का जोड़ा मिल गया। मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, आँख का आंसू होता जिसमें सुरमा मिला हुआ। अब ये मिसरे का जोड़ा ईरान पहुँच गया। जो बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था वो मारे खुशी के खड़ा हो गया। उसने फौरन खत लिखा, जिसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया है उसको हिंदुस्तान से ईरान भेजो, मैं उसको गोद में बिठाऊंगा, सीने से लगाऊंगा, हाथ मिला करके उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस लड़की ने मिसरा लिखा, दर 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 सखुन मखफी मनम चो, बुए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चूबू गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चूबू गुल दर बरगे गुल, हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मुरा। इस लड़की ने जवाब लिखा कि मैंने जो मिसरे का जोड़ा लगाया, मैं औरत हूँ, मर्द नहीं हूँ। मेरी मिसाल गुलाब के उस पंखड़ी की तरह है जिसमें खुशबू छुपी हुई होती है। खुशबू को तलाश नहीं किया जाता है, सिर्फ पंखड़ी को देखा जाता है। मैं अजनबी औरत हूँ, तुमने मुझे इनाम लेने के लिए बुलाया है, तुम मुझे सीने से लगाओगे, गोद में बिठाओगे, हाथ मिलाओगे, मुझे दुनिया तो मिलेगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मैं इसी दुनिया को लात तो मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। एक मिसाल, प्यारी मिसाल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा पर करेंगे, बेटी पर सितम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। बादशाह को पेशाब लगा, बैर के दरख्त के नीचे बैठा, बैर टूट करके गिरा, तो पीला बैर था, टस टस पका हुआ था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया, वो चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा है। झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था, एक लड़की ने कहा, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसके कान खड़े हुए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर आज इसने कह दिया तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाएगा।
तो बादशाह ने चालाकी से क्या किया, रुपया हाथ में लिया, और मेरा भी मुंह मारने के लिए है क्या, खैर हाथ में चुपके से पैसा लेकर के बादशाह करीब जाता है। कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। इधर से दाद मिल रही है, लड़की उसी मिसरे को दाग रही है, खजाना खाली हो रहा है। बादशाह सोच रहा है कि ये लड़की है क्या है, ये तो 1500 में मानने वाली नहीं है, पूरा खजाना खाली हो जाएगा। लड़की समझ रही है कि बादशाह मेरे मिसरे से बड़ा खुश हो रहा है, बार बार वही मिसरा पढ़ रही है, तो खिसिया करके बादशाह कहता क्या बार बार धमकी दे रही है, पूरा खजाना हमारा खाली हो रहा है। यही ना कहेगी मैं बैठा था, बैग टूट करके गिरा था, बड़ा प्यारा था, टस टस पका हुआ था, धो करके खा लिया, कह दे कह दे कह दे। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, जल्दी से निकल जाएगा और आपका जलसा बिल्कुल बेदारी में आ चुका है, जवान हो चुका है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके घर में जवान बेटी है, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक काली लड़की आई बादशाह के दरबार में, एक गोरी लड़की आई बादशाह के दरबार। दोनों ने कहा कि बादशाह सलामत मुझको नौकरी दे दो, आंगनबाड़ी की नौकरी दे दो। बादशाह सोचा कि दोनों को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। बादशाह ने कहा एक ही कोटा है, 2 लड़की का दावा है, किसी को देंगे उसका दिल रहेगा, किसी को मना कर देंगे उसका दिल टूट जाएगा। मंतिक से निकलना चाहता था बादशाह, लड़की ने फलसफे से फंसा लिया। अब बादशाह सलामत मैं गोरी हूँ मुझको दे दो, मैं काली से अच्छी हूँ। काली ने कहा बादशाह सलामत मैं सीरत वाली हूँ, मुझको दे दो, मैं गोरी से अच्छी हूँ। तो बादशाह ने कहा कि जो लड़की साबित कर देगी मैं काली हूँ गोरी से अच्छी हूँ, गोरी हूँ काली से अच्छी हूँ, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो गोरी लड़की ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत मोती को देखिए गोरा होता है, कोयले से बढ़ कर के है, और जन्नत में जाने वालों का चेहरा गोरा होगा, जहन्नमी से बढ़ कर के है। उसी तरह मैं गोरी हूँ काली से बढ़ कर के हूँ। तो काली ने कहा कि बादशाह सलामत जल्दी का फैसला शैतान का फैसला है मुश्क नाफा काली, कीमत में बेशगाली, रुई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आँखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आँख की सफेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत रूई से बढ़ कर के कस्तूरी है, अब कस्तूरी काली होती है, उसी तरह मैं गोरी से बढ़ कर के हूँ, और आँख में जो पुतली है जिसमें रोशनी होती है वो काली होती है, गोरी नहीं होती है। जैसे पुतली अफजल है उसी तरह मैं अफजल हूँ, मुझको नौकरी दे दो। तो गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रहूँगी मुकदमा हार जाऊँगी। उसने कहा कागज़ सफ़ेद हैं कुरान पाक वाले, तो झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। गोरी ने कहा रुख मुस्तफ़ा है रोशन, दांतों में है उजाला। काली ने कहा और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। गोरी ने सोचा कि ये तो बराबर मेरा पीछा कर रही है, जवाब दे रही है, इसको हराना है किसी सूरत से। उसने आखिरी मिसरा कहा मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। तो काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह ने वजीर से कहा कि क्या हो रहा है? कहा हुजूर पहले तो रगड़ा चल रहा था, उसके बाद झगड़ा शुरू हुआ, अब मुशायरा चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? कहा कि आपने ही तो बखेड़ा खड़ा किया है, तो थोड़ा सा सब्र कर लिए, देखिए ऊँट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी ने बड़े प्यार से खिताब किया है बादशाह को, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफ़ेद रोशन तारे सफ़ेद सारे। बादशाह सलामत सर उठा करके आसमान को देखिए, चांद भी गोरा है, सूरज भी गोरा है, सितारे भी गोरे हैं। उसी तरह मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है।
تو کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، وزیر سے کہتا کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجیے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاہدہ جاری رہے گا۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ ابھی قاری صاحب نے ایک فرمائش کر دیا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر 3 منٹ کا نمونہ ہے، آپ بھی سوچیں گے کس مصیبت کے حوالے ہوئے، پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ خیر میں اب جان چھڑانے کے لیے جا رہا ہوں، بس آخری فرمائش ہے، 3 منٹ کا سنا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ ایک فریاد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، چاہے مسلمان لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگے، چاہے غیر مسلم لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگے۔ لیکن اس سال کے اندر 2 سال سے 3 سال سے کچھ اور ہو رہا، لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، چاہے مسلمان لڑکا ہو چاہے غیر مسلم لڑکا ہو، اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات۔ آپ کو جو نقصان بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو فریاد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا کلیجہ منہ پہ آ جائے۔ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 1 سال کے اندر، یہ 2022 کے اندر 3 لاکھ لڑکیاں مسلمان کی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ اور خالد سیف اللہ رحمانی دعوت برکاتہم لکھتے ہیں کیوں بھاگتی ہے؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شادی کو مسلمانوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا کہ تجارت بنا دیا۔ جاہل سے جاہل انگوٹھا ٹیک، بغیر بلیٹ کے، بغیر تلک کے، بغیر جہیز کے نکاح کرتا ہی نہیں، چاہے جیب میں گاڑی چلانے کا پیٹرول ہو یا نہ۔ اس کے نتیجے میں مسلمان غریب لڑکیاں غیر کے ساتھ بھاگ رہی، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ماں باپ کو بیٹے سے زیادہ بیٹی کو نوکری کرانے کا اتنا نشہ ہے کہ آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا اس اسکول میں داخلہ کر دیتا ہے جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، نوکری ہی کرانی ہے تو اس اسکول میں داخلہ کراؤ جس میں لڑکی ہی صرف پڑھتی ہے، لیکن آنکھ بند کر کے اس اسکول میں داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ اب عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ تیسری وجہ جو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، باپ نے بڑا بڑا اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دیا۔ اب وہ کس سے بات کر رہی ہے، ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں۔ گھر میں بکری سونے، گھر میں بکری سواسی۔ لڑکی بھاگ گئی۔ جانتے کیا نقصان ہوا؟ 2 نقصان ہوا۔ عورت کی آبرو الگ گئی، اس کا ایمان الگ چلا گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنی شادی کو سنت کے مطابق کیجئے اور اس اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرائیے جس میں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور اپنی بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل مت دیجیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کی بیٹی کو اللہ فاطمہ اور عائشہ بنائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ ایک بادشاہ تھے، اس کے 3 وزیر تھے۔ ایک وزیر بنگالی تھا، ایک وزیر بہاری تھا، تیسرا وزیر پنجابی تھا۔ پنجابی کہتا تھا میں بہاری سے اچھا، بہاری کہتا تھا میں بنگالی سے اچھا، اور بنگالی کہتا تھا بہاری پنجابی سب سے اچھا۔ سب تکبر کرتے تھے اور دوسرے کو عزت دینے کے لیے، تواضع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بادشاہ تنگ آ چکا تھا تینوں کے جھگڑے سے، سوچا کہ تینوں کو ٹھکانے لگانا ہو۔ تینوں کو بلا کر کے بادشاہ نے کہا
तीनों का इम्तिहान होगा। जो पास करेगा वो यहाँ रहेगा, जो इम्तिहान पास नहीं करेगा वो यहाँ से बर्खास्त हो जाएगा। बिहारी से पूछा कि तुमको क्या पसंद, का मुझे बैर पसंद है, का बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद, का मुझे मालदा आम पसंद, का लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद, का मुझे कटहल पसंद, का लेकर के। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा, तो बादशाह ने बिहारी से कहा कि कैसे बैर खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली नहीं निकाल सकते, छिलका फेंकने की इजाज़त नहीं, चबा करके खा नहीं सकते, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास होगा, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, वो सुगुआ बैर था, लंबा बैर था, कहाँ से पास होगा, जा करके अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जो खोखी हुई तो दोबारा मुंह में बैर वापस आ गया, अंदर नहीं गया तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि इसका रोना तो समझ में आता है कि मौत का खौफ है, मौत का डर है, इसलिए रोता है, लेकिन हंसता क्यों? तो बादशाह ने हैरत से पूछा, वो नालायक, तेरा रोना तो समझ में आ रहा कि मौत के डर से तू रोता है, लेकिन हंसता क्यों? क्या हुजूर हंसने की वजह ये है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। ये स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटी को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये लंका जलाएगी या लंका बुझाएगी? हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, अपनी बेटी के ईमान की हिफाजत कीजिए, आबरू की हिफाजत कीजिए। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह बेटे से ज़्यादा बेटी पर निगरानी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है।